صرف جون کے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ خواتین کے ساتھ ظلم و بربریت کے 3 واقعات پیش آئے. کوئٹہ کی ڈاکٹر ماہنور ہو، لاہور کی عائشہ، یا پھر کراچی میں بھی ایک خاتون کے ساتھ واقعہ پیش آیا. خواتین کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں اتنی تیزی کیوں آ رہی ہے؟ اور یہ مسئلہ کیا ہماری سوسائٹی کا ہے یا باہر کے ملکوں میں بھی اس طرح کے مسائل ہیں؟ بہت شکریہ عائشہ مجھے انوائٹ کرنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے اور اس کے اوپر ہم بہت دیر میں جاگتے ہیں. جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر ہم لوگوں کو ایک دم ہنگامی بنیادوں پہ ہم لوگ اس کے اوپر ڈسکشن بھی کرتے ہیں اور قانون بھی بناتے ہیں جلدی جلدی ہیسٹ میں، اور پھر سروے بھی کرتے ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ زیادہ ہو رہا ہے یا غیر ملکوں میں زیادہ ہو رہا ہے. بالکل. تو یہ معاشرے میں یہ چلا آ رہا ہے اور بتدریج اس سال 25% وائلنس اگینسٹ ویمن زیادہ ہے. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ خواتین فزیکل سیکشول وائلنس ہو گئی، ریپ ہو گئی، ڈومیسٹک وائلنس ہو گیا، ایسڈ اٹیک ہو گئے، گھریلو ملازماؤں کے ساتھ جی تشدد جی ہو بالکل. گیا، کڈنیپنگ، آنر کلنگ، یہ بڑھ رہی ہے، سب کچھ بڑھ رہا ہے. تو اس معاشرے میں اس کے قدغن لگانے کے لیے، اس کو سٹاپ لگانے کے لیے بہت بڑی کیمپین کی ضرورت ہے، اویئرنیس کیمپین. اور فرام دا ویری بگننگ اسکول کی ایج سے تعلیم، اور اس کے جو کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ دیکھیں موبائل، ہر کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس میں وہ ہر طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں. عجیب طرح کے لوگوں کے اوپر وحشت سوار ہوتی ہے. یونیورسٹی میں لڑکیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہاسٹلز میں رہ رہی ہیں ان کی پورنوگرافک ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں اور سالوں تک وہ بیچاری چپ رہتی ہیں. پھر آخر کار ان کو کہ پنکھے میں لٹکتی ہوئی لاش مل جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ سوئیسائڈ ہوئی ہے. تو یہ بہت خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، اور اگر ابھی بھی ہم نہیں جاگیں گے، ابھی بھی ہم لوگ اچھا ڈاکٹر نہیں آمنہ، ایک ایسے رپورٹ بھی ابھی اقدامات آئی کریں ہے، گے تو پھر کیا؟ ایک ابھی جو حالیہ دنوں میں جو واقعات آگے پیچھے سامنے آئے ہیں اس کے بعد ایک رپورٹ بھی آئی ہے کہ گزشتہ 3 سے 4 سال میں خواتین کے ساتھ جو اس طرح کے معاملات پیش آئے، چاہے وہ غیرت کے نام پر قتل کر دینا یا پھر کسی نہ کسی اور معاملے کی وجہ سے خواتین کا قتل، اس کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. تو آپ جو بات کہہ رہی ہیں کہ موبائل کا استعمال اس کی وجہ زیادہ ہے، کیا ہم صرف اس کو موبائل سے بلیم کریں، موبائل کو اس پہ بلیم کریں، یا پھر یہ کہیں کہ ہماری سوسائٹی میں وہ تربیت کے معیار میں بھی کمی رہ گئی ہے؟ جی بالکل. دیکھیں ماں باپ آج کل اکثر بزی ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں. ٹین ایجر بچے ہیں یا جو جب ٹائم ہوتا ہے جس وقت ان کو بہت زیادہ ماں باپ کا وہ چاہیے ہوتا ہے، ان کی نظر چاہیے ہوتی ہے، وہ اس وقت ان کے سر پہ موجود نہیں ہوتے یا وہ دھیان نہیں دے رہے ہوتے، اور وہ بچے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ، لڑکے جو ہیں یا لڑکیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بگڑ رہے ہوتے ہیں. تو صرف یہ نہیں ہے بلکہ ماں باپ کی تربیت میں، استادوں کی تربیت میں، اسکول کی جو ایک اپ برنگنگ ہوتی ہے، گرومنگ ہوتی ہے، یونیورسٹی کالج میں جو گرومنگ ہونی چاہیے، ان سب میں انتہائی کمی ہے. پورے معاشرے میں کمی ہے. اور دیکھیں جتنا بھی ہم اسلام سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ہم لوگ بالکل. پرون ہوں گے. اسلام نے دیکھیں کتنی عزت دی ہے خواتین کو. ماں کو دیکھیں کہ 3 گنا زیادہ درجہ باپ سے دیا گیا ہے. بحیثیت بیوی کتنا امپورٹنٹ درجہ دیا گیا، بحیثیت بیٹی. اس وقت تو وہ ایسا وحشی معاشرہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور بالکل. اسلام نے اتنا حصہ اس کا مقرر کروایا. اور آج بھی وراثت میں پاکستان جیسے ملک میں جو کہ اسلامی جمہوری ملک ہے، خواتین کو ان کا وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا. تو یہ جو چیزیں ہیں جو کہ اگر ہم جتنا اسلام سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی وائلنس بڑھتا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ کیا سلوک رکھا تھا. اب دیکھیں جتنا بھی یہ جو 60% وائلنس ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ ان کے گھروں سے شروع ہو رہا ہے. ان کے اپنے ارد گرد کے لوگ، ان کے شوہر، ان کے باپ، ان کے گھر والے. دیکھیں آنر کلنگز میں ان کا بھائی ہے جو شفا یوسف جئی کو مار رہا ہے، جی جی قندیل بالکل. بلوچ کو جو مار رہا ہے، کون مار رہا ہے؟ اس کے بھائی مار رہا ہے، اس کا باپ مار رہا ہے.
اس کی ماں مار رہی ہے. اچھا، آپ کی یعنی اس اپنے بات پہ رشتے داروں پہ ہی ایک اور خواتین سوال بھی ہے ڈاکٹر نے آمنہ کہ گزشتہ کچھ سالوں میں جو ٹک ٹاکر ہیں خواتین، ان کے جو قتل کا ریشیو وہ زیادہ بڑھا ہے. تو اس کا مطلب کیا جو ٹک ٹاکر خواتین ہیں وہ ایسے مرد حضرات کے لیے آسان ہدف ہوتی ہیں؟ بالکل آسان ہدف ہوتی ہیں. اور دیکھیں نا اب کسی کو کسی کے پاس کوئی گارڈز تو نہیں ہے 24/7. کوئی لڑکیاں ہیں ان کی اپنی ایک لائف گزار رہی ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح آ کے ہمیں مارے گا اور ہمارے گھر میں گھس جائے گا، کمرے میں گھس جائے گا. تو ثنا یوسف زئی کے تو جی گھر جی. میں وہ گھس گیا اور اس نے مطلب اس کو مارا. بالکل. آپ خود سوچیں نا، تو مطلب نارمل لوگوں کے پاس کون سے پروٹوکال ہوتی ہے یا کون سے گارڈز ہوتے ہیں. تو یہ بہت ولنریبل ہیں خواتین. اور مطلب اب یہ تو حد تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جب مظاہرے کے لیے نکلتی ہیں یا خواتین کے حقوق کے لیے خواتین آتی ہیں سامنے. کراچی میں ایک لانگ مارچ نکال رہی تھی جس میں شیما کرمانی بھی تھی، جو جی کہ جی جی ہماری بالکل. بہت بڑی ایک ہماری ان کو تمغہ امتیاز بھی مل چکا ہے. وہ اتنی ایک عورتوں کی وہ ایک بہت بڑی چیمپئن ہے عورتوں کے حقوق کی. تو انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کرنے دی، جی جی. ان کو گاڑی سے اترنے نہیں دیا، وہیں پہ ان کو اریسٹ کر لیا. تو نہ صرف یہ کہ ہمارے سوسائٹی میں خواتین کی عزت اور خواتین کا جو بھی سب کچھ غیر محفوظ ہے، بلکہ وہ لوگ جو اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں وہ بھی غیر محفوظ ہیں. ان کو آواز بھی اٹھانے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، یعنی کوئی آواز بھی نہ اٹھائے. تو دس از ایکسٹریملی الارمنگ. اچھا، کہ ایک طبقے کو دیکھا جائے تو خواتین کے سوسائٹی میں تو ان کو دیکھ کے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ تو اس طرح کے کوئی مسائل پیش نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں ان معاملات کے لیے باہر نکلتے ہیں. لیکن ایک دوسرا طبقہ بھی ہے جو ان مسائل کا شکار ہے. اب جیسے ثنا یوسف کا آپ حوالہ دے رہی تھی، وہ بہت اچھی فیملی کی لڑکی تھی، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو بہت اچھے خاندانوں کی ہیں جو کہ اس طرح کے ظلم کا شکار ہوئی ہیں. تو یہ ڈسکریمنیشن تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ اچھی فیملی کی لڑکیوں کو اس طرح کے مسائل کا شکار نہیں ہونا پڑتا، صرف جو نچلا طبقہ ہے اس کی خواتین اس طرح کے مسائل کا شکار ہو رہی ہیں. یہ تو دونوں جو طبقے ہیں اس کی خواتین کو یہ مسائل فیس کرنا پڑ رہے ہیں. بالکل کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں ایک نور مقدم کو آپ یاد رکھیں جی کہ جی نور بالکل. مقدم شی از ون آف دوز جس سے کہ زیادہ ظلم میرے خیال میں پاکستان کی کسی عورت کے ساتھ نہیں ہوا. کہ شی واز بیہیڈڈ، اس کا سر قلم کر دیا. یعنی اس پہ پورا 3 دن وہ جو ظہیر جعفر بالکل وحشی انسان، ان کو 3 دن اپنے کسٹڈی میں رکھ کے اس کو ظلم کرتا رہا، اس کے اعضاء کاٹتا رہا، اور فائنلی اس نے اس کا گلا کاٹ دیا. آپ خود سوچیں. اور اسلام آباد میں یہ ہو رہا ہے، ایلیٹ فیملی میں ہو رہا ہے، اور کسی کو نہیں پتا. کسی کے گارڈز ان کو نہیں بتا رہے، ان کے ماں باپ اس گھر میں موجود تھے، انہوں نے نہیں کسی کو پتا چلنے دیا. تو اتنا یہ کلچر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. جو ٹرائبلز ہیں وہ بھی اپنی پسند کی شادی نہیں کرنے دیتے، کیا جبکہ اسلام یہ حق دے رہا ہے کہ آپ اب لڑکی جب عاقل بالغ ہوتی ہے تو وہ اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. مگر ہمارا کلچر اجازت نہیں دے رہا، ہمارے سوشل نارمز اجازت نہیں رہی، ہماری پیٹراکی اجازت نہیں دے رہی.